پھر جو GOS چینل ہے جو ناصر شاہ صاحب کی کاوش کا نتیجہ ہے، میں ان کو بھی سراہوں گی. حیدر نقوی صاحب جو ماشاءاللہ ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. ہماری نیک خواہشات اور سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اور جو آپ پیپلز پارٹی اور بالخصوص گورنمنٹ آف سندھ کے جو کام ہیں ان کی آپ ایک پازیٹیو امیج بلڈنگ کر رہے ہیں، اور جو حقیقی فیکٹس ہیں اس حوالے سے کبھی کبھی جو ڈسٹورشنز آتی ہیں، میڈیا میں سپنز آتی ہیں، اس کو یہ عکس جو ہے وہ جو سندھ گورنمنٹ نے اتنے کام کیے ہیں پچھلے 12 سال سے، وہ آپ اس کی صحیح عکاسی کر رہے ہیں، اور وہ بہت اچھی سروس ہے عوام کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے. جہاں تک میری ایکٹیویٹیز کی بات ہے کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی، جیسے ایک رکن قومی اسمبلی، کیونکہ اس دفعہ پارٹی کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے براہ راست سیٹ دی، اور یہ ہمارا آبائی حلقہ بھی ہے. تو یہ کیونکہ پہلا موقع ہے ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن کا، تو جہاں پارلیمنٹ کو ٹائم ایک رکن کو دینا پڑتا ہے کہ آپ قانون سازی کریں، آپ اپنے حلقے کی بات کریں، آپ اپنے ملک کے حوالے سے جو پالیسی سازی ہے اس کے اوپر اگر کوئی اس کے اوپر تنقیدی جائزہ لیں، کیونکہ ہم اپوزیشن بینچز پر ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ حکومت کی جو پالیسی سازی ہے، فیصلہ سازی ہے، اس میں کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں، اور وہ کیونکہ ہم اپوزیشن بینچز میں ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو ہم نیشنل لیول پر وہ ایشوز اٹھاتے ہیں. تو ایک تو پارلیمنٹ کا ایک پورا ایک بہت اس میں بہت بھاری بھرکم ایجنڈا ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. ایک تو وہ ہمارا ایک کانسٹنٹ ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا حلقہ بھی سنبھالنا ہوتا ہے. میں مشکور ہوں اپنے، جیسے میں نے کہا، پارٹی کی اور اس کے بعد اپنے حلقے والوں کی، کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں مجھے ووٹ دیے، اور لیکن اب ان کا جو میرے اوپر یہ قرض ہے اور فرض بھی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. تو میں اور میرے والد بھی ساتھ ساتھ ہم کافی ٹائم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حلقوں، جہاں پارٹی کی خدمت پہلے کی، پچھلے 3 سال پارٹی نے ایک عہدہ دیا، اس کی کوشش کی کہ اس کی نمائندگی اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور اب میرے پاس ٹائم ہے تو میں زیادہ اپنے حلقے کو ٹائم دے رہی ہوں. اور وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز آپ کو فون سننا ہے، ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں وہ دیکھنی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز، ایمرجنسی ایشوز وہ دیکھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی اس کو چیک کرنا ہے. کبھی افتتاحی تقاریب ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا ہے. تو اٹس بیسکلی آپ سمجھیں کہ حلقے کے اندر، ہمارے حلقے یا اپنے ضلع میں بھی جو بھی مسئلے مسائل ہیں، وہ روزمرہ کے ایشوز ہوں، وہ لانگ ٹرم ایشوز ہوں، ان کو دیکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا شوق بھی ہے کہ ہم حلقے میں بالخصوص تعلیم اور صحت، ان معاملات کو دیکھیں. پچھلے 1.5 سال آپ نے 1.5 سال اب لگ بھگ ہو گیا ہے کہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو لاسٹ ایئر پورا اسی میں گزرا کہ ہم جنرلی بھی اس کے اوپر آگاہی دیں عوام کو، اور پھر اپنے حلقے میں بھی لوگوں کو اس کی آگاہی دیں، لوگوں کو اس کے خطرات کے حوالے سے انفارمیشن دیں. تو یہ جنرلی جیسے ایک حلقے کی سیاست ہوتی ہے، میری بھی وہی معمول کی آپ سمجھیں سیاست، لیکن یہ 24/7 جاب ہے. لیکن آئی آلویز فائنڈ یو بٹ ڈفرنٹ میم فرام دا ریسٹ آف ممبرس. خیرپور میں تعلیمی سطح پر ایک جو انقلابی اقدامات آپ نے اٹھائے، چاہے وہ جامعات کی میں بات کروں، چاہے وہ میں اسکولس کی بات کروں، چاہے شجرکاری کی بات کروں، چاہے ویمنس امپاورمنٹ کی میں بات کروں، آپ ہر جگہ پیش رہی ہیں. کیا جذبہ ہوتا ہے، کیا سوچ کر آپ اتنے بیک وقت اتنی ساری چیزوں کو کرتی ہیں، اور سندھ کے دیگر صوبوں میں بھی اسی طریقے سے مزید کارکردگی کو آپ کیسے لے کر چلیں گے آگے؟ کیونکہ 7 آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ کی جو ممبرشپ ہے، جو آپ ممبر ہیں، اس میں 7 ڈسٹرکٹس آلموسٹ لگتے ہیں، تو ان کو مینیج کرنا سب جگہ جس طریقے سے آپ ایک ویل آرگنائز طریقے سے لے کر چلیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں 7 ڈسٹرکٹس نہیں ہیں، یہ 2 تحصیلیں ہیں. میرا جو حلقہ ہے NA 208، لیکن اوبیسلی کیونکہ اس میں شہر بھی ہے، تو شہر کو مینیج کرنا آلویز ایک چیلنج ہوتا ہے. شہر کے سیوک ایشوز اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو صبح لوگ فون کریں گے کہ میڈم گلی میں پانی آ گیا ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ڈے ٹو ڈے سیوک ایشوز اتنے ہوتے ہیں، وہ بھی تو وہ الگ اپنا چیلنج ہے.
اور جیسے میں نے کہا کہ ہم پارٹی کے مشکور ہیں کہ جس آبویسلی میرے والد کو ایک طویل پارٹی نے ٹائم دیا، انہوں نے سندھ کی خدمت کی اور سندھ کے ساتھ ساتھ اپنے ضلع کی بھی خدمت کی، اور خوش قسمتی سے ہمیں یہ کیونکہ موقع ملا پارٹی کی طرف سے تو ہم نے ادارے بنائے، تعلیمی ادارے بنائے۔ ایک ویژن تھی، ایک سوچ تھی کہ خیرپور کو ہم ایک تعلیمی ایک اور ویسے بھی کیونکہ ہمارے لوگ ریاستی لوگ ہیں، یہ پچھلے 100-150 سال ان کی جو ٹالپور امیر سے ان کی حکمرانی تھی، ایک ریاست تھی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی 1955 تک یہ ریاست تھی۔ اس کا الگ ایک وزیر اعظم چیف منسٹر تھا یا پرائم منسٹر تھا، آئی ہیو ٹو چیک، اور اس کے ساتھ اس کی اپنی کوئنج تھی، اس کے اپنے ججز تھے، چیف جج تھا اور لوور ہائی کورٹ بھی تھا اور لوور کورٹ بھی تھا، تو اس کا اپنا ایک پورا ایک نظام تھا۔ اور اس زمانے میں جب یہ ریاست تھی تو یہ ریاست امیر تھی اور یہ باقی ملک کو اور سندھ کو مخصوص تحفے دیا کرتی تھی۔ آپ کو شاید علم ہے یا نہیں کہ ریاست خیرپور نے کراچی میں جو ایس ایم لاء کالج ہے اور سندھ مدرسہ ہے اس میں بھی ایک ہاسٹل ڈونیٹ کیا ہے، اس کا نام ہے خیرپور ہاسٹل۔ میرے والد اس میں اس وقت پڑھنے آتے تھے۔ اسی طریقے سے جو کراچی زو ہے وہاں پر بھی انہوں نے ڈونیٹ، پورے کیج ہے خیرپور کے نام سے، تو وہ ڈونیشنز کرتے تھے کافی، تو لوگوں کو وہ میموری یاد ہے کہ، اور اس زمانے میں کیونکہ ادارے تھے تو ہمارے اوپر یہ چیلنج تھا کہ لوگوں کو کیسے ہم ریاست تو اب بالکل وہ ضمن ہو گئی پاکستان میں، لیکن ان کو ہم اچھے ادارے دیں اور معیاری ادارے دیں۔ تو اس سوچ سے تعلیمی ادارے اس ہمارے شہر میں ہمارے ضلع میں آئے، اب ان کی سار سنبھال کرنا بھی اہم ہے۔ لیکن جیسے کہا ایک ہمیں آل راؤنڈڈ ایک آپ کو ایک امیج دینی ہے، اور اس میں جیسے آپ نے خود بتایا کہ جیسے شجرکاری ہے، میرا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم خیرپور کو جتنا ہو سکے سبز و بہار، اور اس میں ہم نے ایک پارک بنایا ہے بلاول بھٹو زرداری پارک کے نام سے، اور لوگ بہت مقبول ہیں، وہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم خیرپور کے ارد گرد جتنے بھی اسپیسز اویلیبل ہیں سرکاری، یہ قبضہ آپ کو پتہ ہے اس پورے ملک میں کافی انکروچمنٹس کے ایشوز ہیں، تو ان کو قبضے سے بھی بچائیں گے اور خوبصورتی بھی کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ سوچا ہے کہ اس شہر کے آس پاس جتنے بھی اویلیبل پلاٹس ہیں وہاں شجرکاری ہو، وہاں اربن فارسٹ کا جو تصور ابھی کراچی میں بھی چل رہا ہے تو خیرپور میں بھی وہ اربن فارسٹ ہوں۔ تو اس حوالے سے کافی مختلف منصوبے ہوتے ہیں، اور پھر جو مختلف سیکشنز ہیں سوسائٹی کے، سب کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ ویمنز ڈے تھا، تو ویمنز ڈے پر پھر میں خاص ویمن پولیس کے ساتھ ایک پروگرام کیا، بیکاز میں نے آئی تھنک آپ یونیورسٹی آف خیرپور جو ہے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی، وہاں بھی آپ نے باقاعدہ طور پہ سیمینار میں بھی شرکت کی تھی اور پوری ریسرچ کی ہے، میں نے پوری ریسرچ کی ہے۔ فیڈرل کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، آپ سے سوال کروں گا۔ ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو ایک موومنٹ چلی تھی وہ کافی زور و شور سے چلی تھی، لیکن آج کل کہیں نہ کہیں اس میں دراریں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس پہ آپ کی رائے لیں گے۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔